رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہے اور شعبان کے اس مبارک مہینے میں شب بارات بھی آنے والی ہے اور شعبان کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ شعبان اسلامی مہینوں میں سے بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس مہینے میں سال بھر کا بجٹ پاس کیا جاتا ہے تمام مخلوقات اور تمام کائنات کا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں برستی ہیں، خصوصاً شب بارات میں۔ اور شعبان کا یہ مہینہ اور اس مہینے میں روزے رکھنا، یہ رمضان کے مہینے کے لیے استقبال ہے۔ رمضان کے مہینے کو خوش آمدید کہنا ہے، اور رمضان جیسے مبارک اور بہت زیادہ عظمت والے مہینے جس میں شب قدر، لیلۃ القدر جیسی عظیم الشان رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، ایسے مہینے کے لیے شعبان کا مہینہ یہ استقبالیہ مہینہ ہے۔ شعبان کے اس مبارک مہینے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا عمل کیسے ہوتا تھا؟ تو شعبان میں صحابہ کرام کا عمل ایسے ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ اصحاب شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کر دیتے، قرآن پاک زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالا کرتے تھے تاکہ غریب اور مسکین لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اور رمضان جیسے مبارک مہینے کے روزے رکھنے کے لیے ان کے لیے کوئی وسیلہ بن جائے، ان کے ساتھ تعاون ہو جاتا۔ اور حاکم لوگ قیدیوں کو بلا کر ان میں سے جن پر حد یعنی سزا جاری کرنا وہ ضروری ہوتا تو ان پر حد جاری کر دی جاتی، یعنی ان کو سزا دی جاتی اور باقی قیدیوں کو رہا کر دیا جاتا۔ کاروباری لوگ بھی اسی ماہ میں اپنا قرض ادا کیا کرتے اور دوسروں سے جو کچھ وصول کرنا ہوتا تھا وصول کر لیا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آنے پر، ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین غسل کر کے اعتکاف کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ تو شعبان کے مہینے میں یہ حضور علیہ السلام کے جو بزرگ اصحاب ہیں ان کا معمول ہوتا تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کی راہ پر چلیں، اسی لیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، حضور علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے انہوں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ ہمیں بھی شعبان کا مہینہ شروع ہے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی طرح عمل کرنا چاہیے کہ ہم رمضان کے مبارک مہینے کے فکر میں لگ جائیں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس شعبان کے مہینے میں میرے جتنے بھی کام ہیں آگے پیچھے ان کو میں نپٹا دوں اور ان سے میں اپنا ذمہ فارغ کر دوں تاکہ دل جمعی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رمضان کے مبارک اس رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھ سکوں۔
اور اس میں کثرت کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کا روزہ رمضان کے تعظیم کے لیے، شعبان کا روزہ رمضان کی تعظیم کے لیے سب سے بہترین روزہ ہے، اس لیے کہ جب رمضان المبارک مہینہ آ رہا ہے تو ہم شعبان میں اس کے استقبال کے لیے اور شعبان میں رمضان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور رمضان کے تعظیم اور احترام کے لیے ہم شعبان میں روزے شروع کر دیں کہ شعبان میں ہم روزے رکھیں۔ اور اسی طرح شعبان کے یہ مہینہ جب رمضان کے لیے استقبالیہ مہینہ ہے تو ہم شعبان میں جو عبادت ہے نوافل میں، اس میں ہم تھوڑی سی زیادت کر لیں۔ 9 مہینے 10 مہینے جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہم اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو شعبان کے مہینے میں ہم اس میں تھوڑی سی زیادت کر لیں، تھوڑی سی عبادت زیادہ ہو جائے۔ ہم رات دن میں 4 رکعت نوافل پڑھتے ہیں، شعبان میں ہم 6 رکعت کر دیں۔ ہم اسی طرح دن رات میں قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ کرتے ہیں تو شعبان میں ہم 1.5 پارہ کر لیں۔ اور اسی طرح دوسرے جو نیک اعمال ہم دوسرے مہینوں میں ہم کم کرتے ہیں، شعبان میں ہم تھوڑا زیادہ کر دیں، تاکہ ہم شعبان کے مہینے میں تھوڑا سا نیک عمل زیادہ کر کے اس کے خوگر ہو جائیں اور عادی ہو جائیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے میں ہم تھوڑی سی عبادت اور زیادہ کر لیں گے۔ جب تھوڑی سی عبادت اور زیادہ کر لیں گے تو پورا مہینہ ہم پر وہ عبادت بوجھ نہیں بنے گی۔ جب آپ نے شعبان میں 4 کے بجائے 6 رکعت نفل کر دیے اور رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان میں آپ نے 6 کے بجائے 8 رکعت نفل کر دیے تو 6 کے آلریڈی آپ عادی ہیں، رمضان میں آپ مزید 2 کی عادت ڈال لیں گے اور اسی طرح پورا مہینہ آپ کے لیے 6 رکعت نوافل پڑھنا انتہائی آسان ہوگا۔ آپ پورے وہ شعبان کے علاوہ مہینوں میں آپ قرآن پاک کی تلاوت 1 پارہ کرتے ہیں، آپ شعبان میں 1.5 پارہ کر دیں۔ جیسے رمضان آئے گا آپ 2 پارے کر دیں، آپ کے لیے 2 پارے کی تلاوت وہ آسان ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ عبادت کرنے کے وہ عادی ہو چکے ہوں گے تو بدن پر بوجھ بھی نہیں بنے گا۔ اور یہ شعبان کا مہینہ وہ استقبالیہ مہینہ ہے کہ ہم اسی طریقے کے ساتھ رمضان کا استقبال کریں، اسی طریقے کے ساتھ شعبان میں روزے رکھ کر ہم رمضان کا احترام کریں اور رمضان کی عظمت کا لحاظ رکھیں اور اس کی وقت اور قدر ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ اسی وجہ سے شعبان میں روزے رکھنا وہ شروع کر دیا جائے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من شہر اکثر من شعبان، کہ حضور علیہ السلام دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ شعبان میں روزے رکھتے، اس لیے فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَفِي رِوَایَةٍ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ حضور علیہ السلام سارا شعبان مہینہ روزے رکھتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ اکثر شعبان کے اکثر دنوں میں حضور علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس رمضان جیسے مبارک مہینے کی تعظیم کے لیے، اور اسی طرح شعبان میں روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ لم ارک تصوم عن شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ دوسرے مہینوں کی بنسبت شعبان میں بہت زیادہ روزے آپ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ذاک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ رمضان اور رجب کے درمیان
شعبان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ شہر، اور یہ ایسا مہینہ ہے شعبان کا، ترفع فیہ اعمال الی رب العالمین، کہ اس میں رب العالمین کی طرف اعمال کو اٹھایا جاتا ہے۔ وہ احبک، اور میں پسند کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان یرفع عملی وانا صائم، کہ میرا عمل اٹھایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اس حال میں کہ میں روزہ دار ہوں، کہ میں روزہ دار لکھ دیا جاؤں۔ میرا عمل اللہ تعالیٰ کی طرف شعبان کے مہینے میں شب بارات میں عمل اٹھایا جائے تو اس حال میں کہ میں روزہ دار لکھ دیا جاؤں۔ روزہ بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر، یہ ایسا مہینہ ہے، رجب اور شعبان اور رمضان کے درمیان شعبان ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ حضور علیہ السلام نے اس مہینے سے غفلت میں پڑ جانے پر نکیر فرمائی ہے۔ غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں اپنی عبادت اور زیادہ کر لینی چاہیے، اور اپنے وہ قرآن پاک کی تلاوت اور زیادہ کر لینی چاہیے، اور اس مہینے میں کثرت زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے اس مہینے سے غفلت پر نکیر فرمائی ہے، اور اس مہینے میں جو شب بارات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اس سال کے تمام وفات پانے والوں کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری وفات کا فیصلہ لکھا جائے تو میں روزہ دار ہوں، میرے روزہ دار ہونے کی حالت میں میرے وفات کا فیصلہ لکھ دیا جائے۔ اس حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص اس مبارک رات میں کسی بھی نیک عمل کرتے ہوئے نیک عمل کرنے کی حالت میں لکھ دیا گیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی جو آخری حالت ہے، آخری مرنے کی حالت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اچھی لکھ دیں گے۔ اچھا خاتمہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے جب نیک عمل میں ایک شخص لکھ دیا جائے۔ تو شعبان یہ بہت زیادہ مبارک مہینہ ہے۔ شعبان جیسے مبارک مہینے سے ہمیں غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، اپنی عبادتوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال جو بیوی بچے ہیں ان کی عبادت کی فکر کرنی چاہیے کہ میں یہاں مسافر ہوں، وہ کتنی عبادت کرتے ہوں گے، ہاں گھر والی عبادت کرتی یا نہیں، فرض نماز پڑھتی ہے یا نہیں، ہاں تلاوت کرتی ہے یا نہیں، میرے بچوں کا کیا حال ہے۔ ہمیں اپنی بھی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے شعبان مبارک اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے بعد اس سے بھی عظیم الشان عظمت اور احترام والا مہینہ وہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری میں لگ جائیں، ابھی سے تیاری میں لگ جائیں۔ اور شعبان میں ایک مبارک رات ہے جس کو شب بارات کہتے ہیں، لیلۃ البراء، ہاں شب بارات، اور یہ بہت زیادہ عظمت اور برکت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، قسم واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے برکت والی رات میں، انا کننا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں لوگوں کو ڈرانے والے، آگاہ کرنے والے، فیہا، اور اسی مبارک رات میں یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اور ہر ذیشان کام اور اسی طرح محکم کام وہ اس میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ ان آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا برکت والی رات میں۔ اکثر مفسرین اور جمہور مفسرین حضرات کے نزدیک وہ برکت والی رات شب قدر ہے، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں، اور اس واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے وہ سورۃ القدر میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ دوسری آیاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔
یہاں اس رات سے مراد جو حضرت اکرمہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے مفسر ہیں، اور دوسرے بعض مفسرین کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ سورہ دخان کی اس آیت لیلۃ مبارکہ اس سے مراد شب بارات ہے، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب بارات میں نازل کیا ہے۔ اور فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب بارات کی صفت ہے کہ اس شب بارات کی رات میں اللہ تعالیٰ تمام جو اہم فیصلے ہیں اور جو تمام اہم امور ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف ہے شب قدر کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور دوسری طرف ہے شب بارات کہ ہم نے قرآن پاک کو شب بارات میں نازل کیا ہے، اور دونوں طرف مفسرین ہیں۔ فیصلہ اس طرح ہے اور تطبیق اس طرح ہے کہ شب بارات میں، شب قدر میں جو قرآن پاک نازل کیا جائے گا اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے شب بارات میں کر دیا ہے، کہ شب بارات میں اس بات کا فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اگلا جو رمضان آئے گا اور شب قدر آئے گا اس میں ہم قرآن پاک نازل کریں گے۔ اور اسی طرح شب بارات میں تمام لوگوں کے جو آجال ہیں، جو پیدا ہوں گے، جو مریں گے، اور جو جتنا رزق تقسیم ہوگا، جو سارے سال کا بجٹ ہے، شب بارات میں اس کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ تطبیق اسی طرح ہو جائے گی کہ شب بارات میں قرآن پاک نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا اور شب قدر میں قرآن پاک نازل کر دیا گیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، شب بارات میں تمام امور کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مقرب فرشتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ تطبیق ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی ہے کہ اس رات میں رزق اور موت اور حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں۔ نصف شعبان کی رات میں وہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو دونوں میں وہ تطبیق اس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شب بارات یہ ایک ایسی مبارک رات ہے کہ جس میں سال بھر کا بجٹ اللہ تعالیٰ پاس کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنی پالیسی کے مطابق ترقی یافتی کام اور اسی طرح دوسرے اموروں کے لیے وہ سالانہ بجٹ پاس کرتے ہیں، اور اسی طرح ہر ایک ادارہ اپنا ایک بجٹ پاس کرتا ہے، جدید بھی بجٹ پاس کرتا ہے، بجٹ پاس کرتے ہیں کہ اس رواں سال میں ہم اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے۔ اسی طرح شب بارات میں بھی اللہ تعالیٰ جو فیصلے ہر ایک انسان کے لیے، پورے کائنات کے ہر جاندار کے لیے جو فیصلے روز ازل میں اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، شب بارات میں اللہ تعالیٰ ان کا بجٹ پاس کر دیتے ہیں۔ وہ شب بارات میں سال بھر کا بجٹ کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں جو جلیل القدر فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کو یہ کام حوالے کر دیے جاتے ہیں، اب لوگ آپ اپنی ڈیوٹی پر لگ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو بجٹ ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر طرح پورا اور کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قدیر اور حکیم ذات ہے، قادر مطلق ذات ہے، تمام کائنات اور تمام چیز اور تمام انسانوں کا فیصلہ اس میں کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی ھذہ لیلۃ، یعنی لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی جو رات ہے شب بارات کو، ان یکتب کل مولود بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد کے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، فی ھذہ السنۃ، اس سال میں وہ لکھ دیے جاتے ہیں، اتنے بچے پیدا ہوں گے۔ اور اسی طرح وفیہا ان یکتب کل ھالک فی ھذہ السنہ، اور اس سال میں جتنے لوگ بھی وفات ہوں گے ان کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنے لوگ وفات ہوں گے۔ اور اسی طرح شب بارات میں فیصلہ ہو گیا، شب قدر میں ان کی لسٹ عزرائیل علیہ السلام کو مل جاتی ہے، کام پہ لگ جاؤ۔
اور اسی طرح وفیہا ترفع اعمالہم، اور تمام انسانوں کے اعمال شب بارات میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر کیے جاتے ہیں۔ وفیہا تنزل ارزاقہم، اور اس شب بارات میں تمام انسانوں کا رزق نازل کر دیا جاتا ہے اور فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اتنا رزق فلاں انسان کھائے گا، اتنی روٹیاں کھائے گا، اتنا سالن کھائے گا، جدید کے مس میں اتنا سالن کھائے گا، سارا سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی شب بارات کی رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو شب بارات یہ بہت عظمتوں والی رات ہے اور بہت زیادہ عزت اور احترام والی رات ہے، تاکہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صبح 15 شعبان کو ہم روزہ رکھیں۔ اور حدیث میں بھی آ گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی شب بارات ہوتی ہے 15ویں شعبان، فقوموا لیلہا، تو اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نوافل پڑھو، تہجد پڑھو، ہاں، اور اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ فقوموا لیلہا، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ وصوموا یومہا، اور 15 شعبان کو روزہ رکھو، 15 شعبان کو روزہ رکھو۔ فإن اللہ تعالیٰ ینزل، اس لیے بے شک اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، فیہا، اس رات میں، بغروب الشمس الی السماء الدنیا، جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں۔ نزول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کے ساتھ اور خاص رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ عام راتوں میں اور عام دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف، تو وہ تہجد کے وقت میں، رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں، تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت وہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے تہجد کے وقت میں۔ لیکن شب بارات ایسی رات ہے، ایسی خاص رات ہے، جیسے مغرب ہو جاتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا ہوتی ہے، آواز ہوتی ہے، فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہوتی ہے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کہ یا اللہ مجھے معاف فرما، میری بخشش فرما، میری بخشش فرما، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ اور اسی طرح الا من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دے دوں، یا اللہ میرے رزق میں تنگی ہے، کمزور ہوں، اور رزق ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، رزق میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے، ما یحتاج الیہ الانسان، جس کی طرف انسان محتاج ہے، یا اللہ میں اس چیز کا محتاج ہوں، میں اس چیز کا محتاج ہوں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ فَأَرْزُقَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو عطا کر دوں۔ الا من مبتلا، کوئی ہے مصیبت میں گرفتار شخص، پریشانیوں میں گرفتار شخص، فَأُعَافِيَهُ، تاکہ میں اسے عافیت دے دوں، اسے میں نجات دے دوں اور اسے میں خیر عطا فرما دوں۔ الا قضا، الا قضا، اسی طرح آواز ہوتی ہے، کوئی ہے اس طرح شخص، کوئی ہے اس طرح شخص، کہ میں اسے وہ چیز دے دوں اور وہ چیز مانگے۔ حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے، جیسے صبح صادق ہو جاتی ہے، صبح کا وقت ہو جاتا ہے، یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو شب بارات یہ بہت زیادہ خصوصیت والی اور عظمت والی رات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو، شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، آسمانی دنیا پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، یعنی آسمانی دنیا سے اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، اور قبیلہ کلب، یہ عرب کا ایک قبیلہ ہے اور بہت بڑا قبیلہ ہے، اس قبیلے والوں کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اس رات قبرستان میں تشریف لے گئے اور مردوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے،
لیکن ایک بات قابل غور ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جتنی اس رات کی فضیلت ہے اور اس رات میں جو عبادت کی جائے اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس رات میں جو گناہ ہو جائے تو وہ گناہ بھی بہت بڑا ہے بنسبت دوسری راتوں کی۔ جیسے مکان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، جگہ کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح زمانے کو بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور بازار میں ایک شخص گناہ کرے تو اس کی الگ حیثیت ہے، مسجد میں ایک شخص گناہ کرے تو اس کی الگ حیثیت ہے۔ ظاہری بات ہے جو شخص مسجد میں گناہ کرے گا تو وہ گناہ بہت زیادہ سخت ہے بنسبت اس گناہ کے جو بازار میں کیا جائے۔ اسی طرح عام راتوں میں جو گناہ کیا جائے تو اس کی الگ حیثیت ہے، اور جو مبارک راتیں ہیں اور شب بارات کی مبارک رات ہے اس میں اگر گناہ کیا جائے تو اس کی الگ حیثیت ہے۔ شب بارات میں اور مبارک راتوں میں اگر گناہ کیا جائے تو وہ بہت بڑا گناہ ہے بنسبت ان گناہوں کے جو عام راتوں میں کیا جائے۔ اور اسی طرح اس رات کی اپنی ایک برکت ہے کہ اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ مومن مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ان مبارک راتوں میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور خصوصاً شب بارات جیسی مبارک رات میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لَيَطْلُعُ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو شب بارات میں اللہ تعالیٰ خصوصی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تمام لوگوں کے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں، إِلَّا الْمُشْرِكَ أَوْ مُشَاحِنَ، مگر شرک کرنے والا اور کینہ رکھنے والا، الحق کینہ ور شخص، ان دونوں کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ کینہ رکھنے والا اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر لے اور وہ اس زیادتی کرنے والے سے انتقام نہیں لے سکتا تو وہ اپنے دل میں اس کے لیے انتقام کے جذبات پال رہا ہوتا ہے، اس کے لیے دل میں بغض رکھ دیتا ہے، حسد رکھ دیتا ہے کہ مجھے موقع ملے اور میں اسے دبوچ لوں، اسے کینہ ور کہتے ہیں۔ بہرحال اس مبارک رات میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہیں، ایک ان میں سے شرک کرنے والا، اور اسی طرح کینہ رکھنے والا، والدینوں کا نافرمان، والدینوں کی نافرمانی کرنے والا، زنا کرنے والا اور شراب نوشی کرنے والا، ہمیشہ کاہن جو اس کو کہتے ہیں کہانت، جو غیب کی خبریں بتاتے ہیں لوگوں کو، اور جدید دور میں ان کو پامسٹری والے کہتے ہیں، پامسٹری، کاہن جو ہاتھ دیکھتے ہیں، میرا ہاتھ دیکھو جی کتنی عمر ہے، کتنی شادی کروں گا، قسمت تقدیر ہاتھ کی لکیروں میں ہوتی۔ وہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا، ایک شخص آیا، اس نے اس کو تھپڑ مارا، اس نے کہا کہ بے وقوف، لوگوں کے ہاتھ دیکھتے ہو، تمہیں یہ پتہ نہیں کہ 5 سیکنڈ پہلے تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ جو کاہن ہوتے ہیں نا، من اطاع عرافن، احادیث میں واضح الفاظ سے آیا کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اور کہانت ہو گیا، سحر ہو گیا، آسیب ہو گیا، اور اسی طرح وہ مسمرزم ہو گیا، ٹیلی پیتی ہو گئی، ان چیزوں پر انشاءاللہ ذکر کروں گا انشاءاللہ زندگی ہوئی۔ تو یہ پامسٹری ہے، کاہن، ان لوگوں کے پاس آج کل فیس بک میں بھی یہ چیز چلتی ہے، فیس بک بھی ہے کہ بھائی آپ پتہ نہیں وہ انسٹال کرو اور تمہیں بتائیں گے تمہارے ہاتھ کی لکیریں، یوٹیوب پہ بھی یہ چیزیں چلتی ہیں، پامسٹری، ہاتھ کی لکیریں دیکھنا۔ تو کاہن، قطع رحمی کرنے والے، رشتہ داری توڑنے والے، جو رشتہ داری نہیں پالتے ہیں اور رشتہ داریاں توڑتے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے ہیں، اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے، ان کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام روایات پر نظر ڈالی جائے تو فقہاء اور محدثین وہ ان تمام احادیث کا یہ خلاصہ نکالتے ہیں کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اس رات کی برکت سے اور جو دوسری مبارک راتیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں،
اگر اس شب بارات میں کوئی عبادت نہ بھی کرے تو اس مبارک رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ بلکہ اس رات میں ہم عبادت کریں، اپنے جو بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو اپنے ذہن میں حاضر کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ان گناہوں کو اس مبارک رات کی برکت سے معاف فرما دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف فرمائیں گے۔ اور ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکل آیا ہے کہ حضور علیہ السلام سے اس رات میں 3 کام ثابت ہیں احادیث میں۔ ایک تو یہ ہے کہ 15ویں شعبان کو قبرستان جانا، بغیر کسی التزام اور اہتمام کے مردوں کے لیے دعا کرنا، استغفار کرنا اور صدقہ اور خیرات کرنا اور ان کے لیے بخشش مانگنا، بغیر کسی التزام۔ وہاں پر ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جو موجب شرک ہو، موجب کفر ہو اور دوسروں کے لیے وہ گناہ کا دروازہ کھل جائے۔ اور اس رات میں، اس شب بارات میں بیدار رہ کر، جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور سب سے بہترین عبادت ان مبارک راتوں میں وہ ہے جو گھر میں کی جائے۔ آدمی گھر میں اہتمام سے وہ اپنا غسل کرے ان مبارک راتوں میں، خصوصاً شب بارات میں اچھا لباس پہنے اور ساری رات کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے۔ لیکن گھر کے دوسرے افراد کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ جس نے جاگنا نہ ہو وہ نہ جاگنا چاہے، آپ اس پر زبردستی نہ کریں۔ تو گھر میں جو عبادت ہوتی ہے وہ ریا اور نمود اور نمائش سے خالی ہوتی ہے، اس میں اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال، اور تیسرے نمبر پر شب بارات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کو نفلی روزہ رکھنا یہ مستحب اور بہتر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم خود بھی شعبان جیسے مبارک مہینے کی قدر کریں اور احترام کریں، اور رمضان کے مبارک مہینہ جو آ رہا ہے اس کے لیے استقبالیہ ہم اس میں روزے بھی رکھیں اور اس میں عبادت بھی زیادہ کریں، اور شب بارات جیسے اہم رات کے لیے بھی ہم تیاری کریں تاکہ دل جمی کے ساتھ ہم اس میں عبادت کر سکیں۔ خود بھی اس پر عمل کریں اور اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کو بھی اس بات کی وہ ہم خبرگیری کر دیں تاکہ اس مبارک مہینے میں عبادت سے کوئی بھی نہ رہے۔